محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی دادی کے پاس رہ رہا تھا۔ والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تو میری کفالت کا ذمہ دادی نے اٹھا لیا۔ لیکن میری ایک پھپھو جو ابھی کنواری تھی، وہ ہر وقت مجھے یتیم ہونے کے طعنے دیتی اور ظلم و ستم کرتی رہتی۔ آج تک انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں ان کو باہر آنے جانے سے روکتا ٹوکتا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بے ہوش عورت مجھے سنسان جگہ پر ملی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری ہی۔ میں اپنی دادی کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہا تھا۔ بہت کم عمر میں مجھے خدا تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ مجھ سے ایک ایسا امتحان لیا جس پر میں نے تو صبر کر تو لیا تھا، لیکن اب میرے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی، کیونکہ میں اس گھر میں نوکر بن کے رہ گیا تھا۔ دادی کا سارا کام کرتا، ان کی ذمہ داری نبھاتا اور ان کے ساتھ پھپھو سے ہر وقت طعنے بھی سنتا تھا۔ آج تک مجھے یاد نہیں کہ میری پھپھو نے مجھ سے حسن سلوک سے بات کی ہوگی۔ میری زندگی ایک جگہ پر رک چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک مصیبت نے میرے گھر کی راہ دیکھ لی تھی۔ بچپن میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے یہ سب کچھ سہنے اور برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واقعہ میں آج تک نہ بھول پایا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں ہر وقت سہما اور ڈرا ہوا رہتا تھا۔ وہ شدید سردیوں کا موسم اور اس کے ساتھ وہ شدید بارش تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب قدرت نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈالا، ایسا امتحان جس سے میں آج تک باہر نہیں نکل پایا۔ وہ رات مجھے آج تک نہیں بھولی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے سینے پر نقش چھوڑ گئی ہے اور تا قیامت میرے ساتھ رہے گی۔ اس رات میں اور میرے والدین گھر واپس آ رہے تھے کہ اچانک یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ ایک ٹرک نے آ کر ہماری گاڑی کو ٹکر ماری۔ میں نے ابا جان اور اماں کی چیخ کی آواز سنی اور مجھے بھی سر پر چوٹ لگی۔ وہیں پر بے ہوش ہو جانے کے بعد مجھے کچھ علم نہ رہا کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ جب کچھ دنوں کے بعد مجھے ہوش آیا، میں نے فوراً اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو دادی نے نہ چاہتے ہوئے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ مجھے بتا دیا کہ میرے ماں اور باپ موقع پر ہی انتقال پا گئے تھے۔ ان کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں اور وہ گاڑی جس پر ہم موجود تھے، وہ گاڑی دوبارہ چلنے کے قابل نہ رہی، بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ جب مجھے اس حقیقت کے بارے میں علم ہوا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر میری دادی جان نے مجھے سنبھالا۔ میری کفالت کا ذمہ ان کے سر پر آ گیا۔ میں نے بھی دادی اماں کو اپنے والدین کی اہمیت سے بھی کہیں زیادہ عزت دینا شروع کر دی، کیونکہ اب وہ میرا واحد سہارا تھی اور شاید پھر بھی میں ان کا آخری سہارا تھا۔ میری ایک کنواری پھپھو تھی جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں اکثر ان کو دیکھ کر حیران رہتا تھا۔ جب وہ کالج جاتی تھی تو اس قدر تیار ہو کے جاتی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ کالج کی پروفیسر ہو اور وہاں پڑھانے جا رہی ہوں۔ میں اکثر ان کا حلیہ دادی جان کو بتاتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ دادی جان، آپ پھپھو ارم کو روکا کریں، انہیں سمجھایا کریں اور بتایا کریں کہ یہ سب کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن دادی بھی مجبور تھی۔ وہ ایک جوان اولاد پر اس طرح زبردستی اور روک ٹوک نہیں سکتی تھی۔ بس اس لیے کبھی کبھار سمجھا دیتی تو اکثر نظر انداز کر دیتی تھی۔ دن بدن میں بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اچھے اور برے میں فرق سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا۔ پھپھو کا یہ رویہ مجھے بالکل صحیح نہ لگتا تھا۔ اب جب بھی میں ان سے بات کرنے لگتا تو باتوں باتوں میں ان کے کالج کا ذکر لے آتا اور ان سے کہتا کہ وہ کالج، آپ کا کالج اتنا تیار ہو کے کیوں چلی جاتی ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ وہاں پڑھنے جاتی ہیں یا کچھ اور کرنے جاتی ہیں۔ تو وہ میری بات اس سے اکثر ناراض ہو جاتی تھی۔ بس یہیں سے پھپھو ارم کی دشمنی میرے ساتھ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر
اتنے ظلم و ستم کیے کہ جس کے بعد میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ در حقیقت ایک دن جب میں سکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، دادی جان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، وہ سو رہی تھی۔ پھپھو نے بھی کالج جانا تھا۔ میں نے ان سے کہا، پھپھو جان، آج دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کالج مت جائیں۔ میں بھی سکول سے چھٹی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ٹیسٹ ہے، ورنہ میں ان کے پاس رک جاتا۔ میرا جانا ضروری ہے، آج آپ چھٹی کر لیں، دادی کا خیال رکھ لیجیے گا اور میرا ناشتہ بھی بنا دیں۔ ابھی میں یہی سب کچھ پھپھو سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ پر چلا اٹھیں اور کہنے لگیں کہ میں اس گھر کی نوکر نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہارے حکم کی پابند ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے حکم کسی اور پر چلایا کرو، اور اگر اتنا ہی تمہیں اپنی دادی کا احساس ہو رہا ہے تو اپنے ٹیسٹ چھوڑ دو، میرا بھی آج جانا بہت ضروری ہے، اس لیے تمہیں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ میرے کاموں میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ تم میرے باپ نہیں لگتے جو تم مجھے ہر وقت روک ٹوک کرتے رہتے ہو۔ مجھے ذرا پسند نہیں ہے کہ میرے معاملے میں کوئی بولے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ جب پھپھو نے مجھے اس طرح سے سخت لہجے میں بات چیت کی، میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ وہ ضرور مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسائیں گی۔ پھپھو ارم بھی اب جان چکی تھی کہ میں ان پر نظر رکھتا ہوں۔ کبھی کبھار تو میں ان کے ساتھ کالج جانے کے لیے بھی ضد کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن وہ مجھے روک لیتی تھی۔ اب وہ میری عادت سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگا دیا جس کی وجہ سے میری دادی جان خفا ہو گئی اور غصے میں آ کر انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ان کے آگے روتا رہا، کہتا رہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھپھو جان جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن دادی نے میری بات نہ سنی اور مجھے نظر انداز کر دیا۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی پھپھو جان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، ورنہ میں نے تو آج تک ان سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں۔ صبح سویرے جب میں ناشتہ کر کے پھپھو ارم کے کمرے میں آیا تو وہ پہلے کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ میں نے جب ان کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر میرے منہ سے وہی سب کچھ نکل گیا اور میں نے کہہ دیا کہ پھپھو جان، آخر آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے اس بات کا جواب تو نہ دیا، لیکن وہیں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھے جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اچانک سے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ جیسے انہوں نے چیخ ماری تو میں فوراً بھاگ کر ان کی طرف گیا اور کہا کہ کیا ہوا؟ ابھی میں یہی سب کچھ پوچھ ہی رہا تھا کہ وہیں پر میری دادی آ گئی، اور پھر میری پھپھو نے میری دادی سے کہا کہ اس نے مجھ پر بہت گھٹیا الزام لگایا ہے اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں بد کردار عورت ہوں، اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہوں، اور نہ جانے اسی طرح کے اور کتنے الزامات اپنے آپ پر لگا کر مجھے جرمدار ثابت کر دیا۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا جب پھپھو ارم نے یہ ساری کہانی رو دھو کر دادی جان کو بتائی اور ان سے کہا کہ میں کئی عرصے سے ان پر الزامات لگا رہا ہوں اور آج تو میں نے حد کر دی ہے۔ تو دادی جان نے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں سوچتا تھا کہ میری دادی مجھے سمجھتی ہیں، مجھ سے پوچھیں گی اور مجھے سمجھائیں گی، لیکن انہوں نے تو میری کوئی بات نہ سنی۔ بغیر بات سنے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور گھر سے نکالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جو بات انہوں نے میری ماں کے خلاف کی اس کو میں سن نہ سکتا تھا۔ میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی جب میری دادی نے میری مری ہوئی ماں کے بارے میں یہ سب کچھ کہتے ہوئے مجھے گھر سے باہر نکالا اور کہا کہ آج تم نے یقین دلا دیا ہے کہ تم ایک بد کردار ماں کے بیٹے ہو۔ تمہاری ماں بھی بد کردار تھی، اس کی نظر بھی بہت زیادہ خراب تھی، طبیعت میں شک تھا، اور یہ شک جو تمہارے اندر آج ظاہر ہوا ہے یہ تمہاری ماں کے خون میں شامل تھا۔
اسی کے خون کی وجہ سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اسی بد کردار عورت کا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ یہ سب کچھ اب تمہاری عادت میں شامل ہو چکا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میری پاکیزہ بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگاؤ گے۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ کیا اس پورے محلے میں ہماری بدنامی کرواؤ گے، یا پھر مجھے اور میری بیٹی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑو گے؟ تمہاری ماں نے برسوں پہلے جو گل کھلایا تھا، آج تم نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ تم اسی بے حیا عورت کے بیٹے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر مت آنا۔ جب دادی نے مجھ سے یہ سب کچھ کہا تو میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اگر وہ میری ذات پر بات کر لیتی تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اب بات آ چکی تھی میری اماں کی، اور وہ بھی میری ماں کی عزت کی بات کر رہی تھی جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ میں لرز گیا۔ میں نے ان کو کئی بار حقیقت بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات ہی نہ سنی۔ کہتا رہا کہ پھپھو ارم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ لیکن دادی نے میری بات کا اعتبار نہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے میری ماں کے بارے میں بھی یہ سب کچھ کہہ دیا۔ جب میں نے اپنی ماں کے بارے میں یہ سب کچھ سنا تو میں آگے بڑھا اور کہا کہ میں اس گھر سے جا رہا ہوں۔ میں جان چکا ہوں کہ یتیم بچوں کی نہ تو اس دنیا میں کوئی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس معاشرے میں خوش رہ سکتے ہیں۔ لیکن آج مجھے آپ ایک بات بتا دیں، آخر میری ماں کے بارے میں آپ نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ ایسا کون سا راز ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اور ماضی میں میری ماں نے ایسا بھی کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ مجھ پر اتنی بڑی بات کر رہی ہیں؟ تب جو حقیقت میری دادی نے مجھے بتائی اس کو میں سن نہ سکتا تھا۔ میں اپنے کانوں سے دادی جان کے الفاظ کو سن تو رہا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے دادی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ میں دادی جان کی اس بات کے بارے میں تحقیق کروں گا۔ میں پوچھوں گا کہ کیا واقعہ میں ہی میری ماں نے وہ سب کچھ کیا ہے جس کے بارے میں دادی اسے کہہ رہی ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ سن کر دکھ تو ہوا تھا، لیکن میں نے صبر کر لیا، کیونکہ میں صبر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک واحد چیز تھی جس کو میں نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا تھا، اور وہ تھا صبر۔ اسی طرح سے دن گزرتے چلے گئے۔ انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تو میں اپنے پرانے گھر میں آ گیا، جہاں پر میں پہلے اماں جان، میں اور ابا ایک خوشگوار زندگی گزارتے تھے۔ یہاں پر میرا جینا مزید پریشانی میں ہو چکا تھا، کیونکہ یہاں پر پل پل مجھے میرے والدین کی یاد ستاتی تھی۔ اماں جان کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ، ابا جان کا وہ شفقت بھرا ہاتھ مجھے ہر وقت یاد آتا تھا۔ کبھی کبھار تو جب میں اماں جان کے کمرے میں آتا تو ان کی چیزیں دیکھتا تو وہیں پر تڑپ اٹھتا تھا اور رونے لگ جاتا تھا۔ پھر خود ہی اٹھتا، اپنے آپ کو حوصلہ دیتا اور خاموش کرواتا تھا، کیونکہ میں اس قدر اکیلا رہ گیا تھا کہ مجھے تو کوئی خاموش کروانے والا بھی نہ تھا۔ مجھے آج بھی وہ بات اچھی طرح سے یاد ہے جب میری سالگرہ ہو رہی تھی اور اماں جان نے وہ سرخ رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج بھی وہ ان کی ساڑی ان کی الماری میں بالکل ویسے کی ویسے ہی کھڑی ہے۔ ابھی تو انہوں نے اپنی چیزیں صحیح سے استعمال بھی نہ کی تھی کہ زندگی نے ان کو دھوکہ دے دیا تھا۔ غصے میں آ کر دادی جان نے مجھے نکال تو دیا تھا اور میں بھی وہاں سے چلا تو آیا تھا، لیکن جہاں پر مشکلات اور پریشانیوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، میرے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہ تھا ہوتا تھا۔ کئی دنوں تک میں بھوکا رہتا تھا، تو پھر کسی دن جا کر مجھے کچھ کھانے کو نصیب ہوتا تھا۔ جب میری حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے تو میں نے کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی، کیونکہ اس کے بغیر اب میرا چارہ نہ تھا۔ نوکری کے سلسلے میں جب میں ایک ہوٹل پر چلا گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں،
آپ لوگ مجھے جو کام کہیں گے میں وہی کروں گا۔ میں بے انتہا مجبور ہوں، مجھ پر ترس کھائیں۔ بے شک آپ لوگ مجھے اس ہوٹل کی صفائی کرنے کے لیے ہی رکھ لیں۔ ان لوگوں نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہنے لگے، تم تو کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، یوں لگ رہا ہے جیسے تم خاندانی ہو۔ لیکن پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر تم خاندانی ہو تو تمہارے ہوٹل تو صفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی بھی کیا مجبوری ہے جو تمہیں یہاں تک لے آئی ہے؟ جب ان لوگوں نے مجھے یہ سب کچھ کہا تو میں مزید ٹوٹ گیا، کیونکہ میں واقعی بہت زیادہ مجبور تھا۔ کئی دنوں سے گھر میں فاقے ہونے کی وجہ سے میں ان لوگوں کے پاس آیا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید یہ لوگ میری مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے باتیں سنوا کر بھیج دیں گے، لیکن ابھی میں ان کی بات کو سن کر خاموش کھڑا تھا کہ ان میں سے ایک شخص نے، ہمیں ہوٹل کے لیے ایک ٹیبل مینیجر کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے آئیں ان کو سروس دو، یعنی کہ سرونٹ بن جاؤ۔ جب ان لوگوں نے مجھے اس نوکری پر مجھے آفر کی تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی اور کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو میں آج سے ہی کام کر سکتا ہوں، لیکن میں دن کے 1 بجے آؤں گا اور رات بے شک آپ لوگوں کے ساتھ ہی گزاروں گا، کیونکہ میں صبح سویرے سکول چلا جاتا ہوں اور میرا پڑھنا لازمی ہے۔ پہلے تو ان لوگوں نے میری بات کو خاموشی سے سنا، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر جب انہوں نے جانا کہ میں بے انتہا مجبور ہوں تو میری مجبوری سمجھ گئے اور مجھے رکھنے پر راضی ہو گئے تھے۔ اسی طرح میری زندگی بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ صبح سویرے میں سکول چلا جاتا، واپس آ کر تھوڑا سا گھر کا کام کاج کرتا، گھر کی صفائی کرتا اور پھر ٹائم پر ہی ہوٹل پر چلا جاتا تھا۔ وہاں پر میں سرونٹ بن چکا تھا۔ یہ لوگ میرے کام سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے، کیونکہ میں اس کام کو سچے دل سے نبھا رہا تھا۔ مجھے اس کام کی بے انتہا ضرورت تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی بھی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے خفا ہو جائیں اور مجھے نکال دیں۔ بس اسی لیے میں ہر وقت دل سے کام کرتا رہتا تھا۔ اس ہوٹل کا مالک سلیم چاچا مجھے رات کے 9 بجے چھٹی دے دیتا تھا اور پھر میں گھر واپس آ کر پڑھتا بھی تھا۔ اس طرح میری زندگی بہت سکون میں گزر رہی تھی، لیکن جو کام میری دادی نے میرے ساتھ کیا تھا اس کو میں کبھی بھولنے والا نہ تھا۔ ابھی اس ہوٹل پہ کام کرتے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے اس ہوٹل میں ایک ایسے کپل کو دیکھا جس کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب ساری سچائی کھل کر میرے سامنے آ چکی تھی۔ مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی سب کچھ ہو چکا تھا، کیونکہ آج دوسرے سرونٹ کی چھٹی تھی۔ پورے ہوٹل میں ہی تمام آنے والے کو سروسیں دے رہا تھا۔ آج پرائیویٹ جگہ جن پر بہت امیر لوگ بکنگ کرواتے تھے وہ بھی میرے ذمہ تھی، تو مجھے ہوٹل کے مالک نے کہا کہ آج تم دوسری جگہ پر سروس دو گے، وہاں پر بہت زیادہ امیر کبیر لوگ آتے ہیں، دھیان رہے کسی چیز کی بھی غلطی نہ ہو۔ میں ان کو مطمئن کرتے ہوئے پرائیویٹ جگہ پر چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو میں نے ایک ایسے کپل کو دیکھا شاید جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ ایک خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بہت ہی پیار بھری نظروں سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اس لڑکے کے عشق اور محبت میں فنا ہو چکی ہے۔ میں ان سے جب پوچھنے کے لیے گیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو کیا آرڈر کرنا ہے، تو وہ لڑکی جو مجھے دور سے اجنبی لگ رہی تھی اور کوئی نہیں بلکہ میری ہی پھپھو نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً سے اس نے اس اجنبی لڑکے کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو چکا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا یا کرتا
میری پھپھو فوراً سے اس لڑکے کے ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے سے چلی گئی۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے میں اپنی نظروں میں گر چکا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ پھپھو جان ایسے ہی تیاریاں نہیں کرتی تھی، وہ یقیناً اس شخص کے فریب میں پھنس چکی ہیں۔ وہ لڑکا جس کو میں نے آج ہوٹل پر اپنی پھپھو کے ساتھ دیکھا تھا، وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ آ چکا تھا، اور میں جان چکا تھا کہ یہ صرف اور صرف پھپھو جان کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور دھوکہ دینے والا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ پھپھو جان کو حقیقت بتاؤں، اس سے کہوں کہ میں اس ہوٹل میں سرونٹ ہوں، میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا اور اس لڑکے کی حقیقت کچھ اور ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا جب پھپھو میری بات پر یقین کرتی یا میری بات کو سننے کے لیے تیار ہوتی۔ انہوں نے تو مجھے کئی عرصہ پہلے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ شاید وہ مجھ سے آزادی چاہتی تھی، کیونکہ دادی جان تو بہت بھولی بھالی تھی۔ پھپھو ان کو روز نئی کہانی سنا کر پاگل بنا لیتی تھی، لیکن میں ان کے کسی بات میں آنے والا نہ تھا، اس لیے انہوں نے مجھ پر اتنے سارے الزامات لگا کر مجھے گھر سے نکلوا دیا۔ اور اب میں چاہتا تھا کہ میں اپنی پھپھو کو اس آدمی کے فریب سے بچا لوں، لیکن کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنے دوست سے کہا کہ جو اسی ہوٹل میں پرائیویٹ ایریا کا انچارج تھا، میں نے اس سے کہا کہ جب بھی یہ شخص کسی اور لڑکی کے ساتھ آئے تو تم اس کی ویڈیو بنانا اور مجھے دکھانا۔ تب اس نے مجھے کہا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس نے اس شخص کے خلاف کوئی ویڈیو بنائی یا کوئی بھی ثبوت اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو مالک ہوٹل سے نکال دے گا، اور سلیم چاچا کا کاروبار شاید اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ وہ یہاں پر ایسے کام نہیں کرنے دیتے۔ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، وہ جس کو یہاں پر لے آئیں، جس کے ساتھ ہیں، کسی کو بھی دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہاں پر نوکری قائم رہے تو تمہیں ان کاموں سے خود کو روکنا ہوگا، کیونکہ سلیم چچا اپنے کاروبار میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی برداشت نہیں کرتے۔ ان کا اگر ایک بھی گاہک خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے تو وہ پورے سٹاف کو بے عزت کرتے ہیں، اور پھر تم تو بہت بڑا کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ خاموش رہو، جو ہوتا ہے اس کے ہونے دو، اور اس بارے میں دوبارہ کسی سے ذکر بھی مت کرنا۔ جب میرے دوست نے مجھے سلیم چچا کے بارے میں اس طرح سے ڈرایا اور دھمکایا تو میں خاموش ہو گیا، لیکن میں اپنی پھپھو کی بربادی کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بے شک میں ان کی نظر میں بہت برا تھا، انہوں نے مجھے اپنے گھر سے بھی نکلوا دیا تھا، لیکن ان کی عزت اصل میں میری عزت، اور میں اپنے والدین اور اپنے خاندان کی عزت کو یوں ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی بھی شخص کیسے میری پھپھی کو فریب اور دھوکہ دے سکتا ہے؟ بس اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ میں اس لڑکے کے خلاف ضرور ثبوت اکٹھا کروں گا۔ اس طرح سے کچھ دن گزر گئے، میں اس لڑکے کی تلاش میں تھا، لیکن وہ لڑکا اب اس ہوٹل میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے پھپھو جان نے اس کو یہاں آنے سے روک دیا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ قسمت ایک بار مجھے موقع ضرور دے گی اور میں اپنی پھپھو کو اس سے بچا لوں گا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ لڑکا ایک دوسری لڑکی کے ساتھ اسی ہوٹل پر آیا۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا تو حیران رہ گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی ہی دھوکے باز انسان ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو استعمال کر چکا تھا اور کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبھی میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے دوستی کر لوں۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے اس کا نام بھی پوچھ لیا اور کہا کہ آپ بہت معزز اور امیر خاندان کے لگتے ہیں، اکثر آپ یہاں پر آیا جایا کرتے ہیں، مجھے آپ بہت زیادہ پسند ہیں۔ بس اسی طرح میں نے اس کے ساتھ میٹھی گفتگو کی۔ اب وہ روز اس ہوٹل میں آنے لگا اور مجھے اپنی زندگی کے حال و
احوال بتانے لگا۔ وہ جس بھی لڑکی کو لے کر آتا تھا مجھے اس کی ساری حقیقت بتا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے اتنے پیسے دے چکی ہے، میں اتنی چیزیں اس سے لے چکا ہوں اور اب بھی میں اس سے بہت کچھ لینے والا ہوں۔ اسی طرح میری خوبصورتی پر کئی لڑکیاں مر مٹتی ہیں، لیکن مجھے ان میں سے کسی میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اور باتوں باتوں میں ایک دن اس نے میری پھپھو کا بھی ذکر کر دیا۔ جب اس نے میری پھپھو کی کہانی مجھے سنائی تو میں لرز گیا۔ میری رگوں میں خون نے جوش مارا، لیکن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں نے غصہ کیا یا اس کو ذرا بھی مجھ پر شک ہوا تو بات بڑھ سکتی ہے، یا پھر وہ پھپھو کے ساتھ زبردستی کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے میں خاموش بیٹھا رہا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اس نے پھپھو کے ساتھ کئی قسم سے کے وعدے کر لیے ہیں، اس کو شادی کی لالچ دے کر اس سے کئی چیزیں لے چکا ہے، یہاں تک کہ کئی بار پھپھو سے اس ہوٹل میں، کالج میں اور جہاں پر بھی وہ بلاتا ہے ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ وہ شخص یہ بات کر کے وہاں سے چلا گیا، لیکن میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں پھپھو اور دادی سے ناراض نہیں رہوں گا، آج ہی میں ان کے گھر واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ اس شخص کی ایک بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ جب اس شخص نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ وہ میری پھپھو سے کئی بار میرے گھر پر بھی ملنے کے لیے آ چکا ہے، تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی تھی کہ میں تو اس گھر میں ہوتا ہی نہیں ہوں۔ دادی جان تو جب سوتی ہیں تو ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، پھر پھپھو جان نے ان کو ملنے کے لیے بلا لیا ہوگا۔ بس اسی بات میں مجھے بے حد تکلیف تھی۔ میں نے سوچا کہ میں دادی جان سے تمام ناراضگیاں ختم کر دوں گا، کیونکہ اگر مجھے پھپھو کی جان بچانی ہے تو مجھے اسی گھر میں رہنا ہوگا، بے شک چاہے پھر اس کے لیے مجھے کتنا ہی ذلیل کیوں نہ ہونا پڑے۔ آج جب مجھے ہوٹل سے 9 بجے چھٹی ہوئی تو میں سیدھا دادی جان کے گھر گیا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب گیا تو ایک شخص نے مجھے وہاں سے جاتا ہوا نظر آیا۔ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ وہی تھا جو پھپھو کو پاگل بنا رہا تھا، یعنی وہ آج بھی پھپھو سے مل کر جا رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس کا سر پھوڑ دوں، لیکن میں خاموش رہا۔ اندر گیا تو دادی جان بے ہوشوں کی طرح نیند میں سو رہی تھی۔ پھپھو نے بھی جب میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ بھی کمبل تان کر سو گئی۔ میں نے ان کو اٹھایا، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور ہمارے گھر کا دروازہ تم نے کیسے کھولا؟ تب میں نے ان سے کہا کہ پھپھو جان، دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور میں نے یہاں سے جاتے ہوئے کسی شخص کو بھی دیکھا ہے۔ یہ شخص وہی تھا جس کے ساتھ آپ اس دن ہوٹل پر آئی ہوئی تھی۔ آخر آپ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بہت زیادہ دھوکے باز انسان ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ ہمارے ہوٹل پر کئی لڑکیوں کے ساتھ آتا جاتا رہتا ہے اور سب کو اس نے شادی کا لالچ دے رکھا ہے۔ میں اس کی حقیقت کو جانتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ نقصان ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس سے تمام رابطے ختم کر دیں۔ لیکن پھپھو کو میری بات کہاں سمجھ آنی تھی۔ پھپھو جان، آپ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میں اس شخص پر الزامات لگا رہا ہوں تاکہ پھپھو اس کو کسی طرح چھوڑ دے۔ ہماری باتوں کی وجہ سے دادی جان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ تمہاری پھپھو تو میرا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی۔ تم میرا سارا کام کاج کرتے تھے، میں تو تمہارے جانے کے بعد ذلیل ہو گئی ہوں۔ نہ وقت پر کھانا دیتی ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتی ہے۔ سارا دن اکیلی تنہا اس کمرے میں پڑی رہتی ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا، تم واپس آ گئے۔ جب دادی جان نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی تو میری بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تو ویسے ہی کئی مشکلات دیکھ چکا تھا۔ ان کے گلے ملا اور میں نے کہا کہ دادی جان، میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہنے کے لیے آ گیا ہوں۔ جیسے
میری پھپھو نے یہ سب کچھ سنا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی یا تو اس گھر میں وہ رہے گی یا پھر میں رہوں گا۔ دادی نے پھپھو سے کہا کہ تم دونوں ہی اس گھر میں رہو گے، کیونکہ نہ تو پھپھو جان کو کھونے کا سوچ سکتی ہے اور نہ ہی مجھے اپنے آپ سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ بس اس کے بعد پھپھو نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر خاموشی سے سو گئی۔ اب میں چاہتا تھا کہ دادی جان کو ساری حقیقت بتاؤں، ان کو بتاؤں کہ پھپھو جان ان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، لیکن پھر میں خاموش ہو جاتا تھا۔ یہ سوچ کر دادی جان نے پہلے ہی مجھے پھپھو کے خلاف یہ ساری باتیں کرنے پر گھر سے نکال دیا تھا، اور اب تو وہ مجھ سے مزید خفا ہو جائیں گی اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بس اسی لیے میں خاموش رہا۔ اسی طرح سے کئی دن گزر گئے، لیکن میری پھپھو باز نہ آئی۔ میں چاہ کر بھی ان کو اس راہ سے بچا نہ پایا۔ میں جتنا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جس چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی اس چیز کی طرف جا رہی تھی۔ خیر تنگ آ کر میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور کہا کہ کبھی تو ان کو میری باتیں یاد آئیں گی، کبھی تو ان کو پچھتاوا ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس شرمندگی کے علاوہ باقی کچھ نہ بچا ہوگا۔ میں شرمندگی سے پھپھو جان کو بچانا چاہتا تھا، لیکن ان کو کسی چیز کے بارے میں ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ آج شام 9 بجے جب میں ہوٹل سے واپس آیا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کئی بار بجاتا رہا، لیکن کسی نے میرا دروازہ نہ کھولا۔ مجھے یقین تھا کہ دادی جان سو چکی ہوں گی اور پھپھو کو پتہ ہوگا کہ میرے آنے کا وقت یہی ہوتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھول رہی ہوں گی۔ مجھے بہت زیادہ نا امیدی ہوئی۔ میں پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ کیا میں اتنا بوجھ ہوں کہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے۔ جب کافی دیر دروازے پر کھڑا رہا، کوئی جواب نہ آیا، تو میں اپنے گھر واپس چلا گیا، وہاں پر دوبارہ سے رہنے کے لیے، اور کبھی بھی لوٹ کر ان لوگوں کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے دادی کو بھی کچھ نہ بتایا۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھ پر قیامت توڑ دی۔ وہ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ در حقیقت واپس آتے وقت سڑک کی دوسری جانب، جہاں بالکل سنسان علاقہ تھا، اتنی آبادی نہ تھی، وہیں پر ایک عورت بہت ہی عجیب و غریب اور بیہودہ حالت میں بے ہوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ کئی لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اس عورت کا الزام ہمارے سر پر نہ آ جائے، مجھے شروع سے ہی احساس کی بیماری تھی۔ میں جب گیا اور میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے چکر آنے لگے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنے ہوش و حواس کھو رہا ہوں، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی پھپھو تھی جو اس حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ زندہ لاش کی طرح پڑی ہوں اور مر چکی ہوں۔ لوگوں نے جب مجھے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تو ایک شخص نے ایمبولینس کو کال کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس آ گئی۔ میں پھپھو جان کو ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر فوراً اس کو ایمرجنسی میں لے کر چلے گئے۔ پھپھو کو اس حال میں دیکھ کر میری حالت مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ ان کے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ میں ڈاکٹر کے انتظار میں تھا اور ان سے کسی بھی بری خبر سننے کے قابل نہ تھا۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ فوراً سے ڈاکٹر آیا اور اس نے آ کر مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میں وہیں جم سا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کی پھپھو کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور بے دردی کے ساتھ ان کو مارا پیٹا بھی گیا ہے، تشدد بھی کیا گیا ہے۔ ان کی حالت بے انتہا خراب ہے۔ آپ تو مجھے بچے لگ رہے ہیں، اپنے گھر میں سے کسی بڑے کو بلائیں تاکہ میں ان سے تحقیق کر سکوں، کیونکہ یہ عام کیس نہیں ہے، یہ پولیس کا معاملہ ہے اور میں اس معاملے میں پولیس کو ضرور انفارم کرنا چاہوں گا۔ کئی ایسے کیس ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے
ان کے گھر والے بدنامی کو سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ظلم ہونے پر خاموش رہنا بہت بری بات ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ظالم کو پھر سے موقع دے رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ ظلم کرے، اور یہ بات میں اس بار نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس طرح کے کیسز میں کئی بار ہو چکے ہیں۔ اب میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جو ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے اس ڈاکٹر کو پولیس بلانے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں بھی اس ظالم انسان کو پکڑوانا چاہتا تھا۔ باتوں باتوں میں میں نے اس کے گھر کا پتہ اور اس کا نام، فون نمبر، سب کچھ عرصہ پہلے ہی لے لیا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا وہ انسان صرف ہوس کا ہی مارا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو ساری انفارمیشن دے دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پولیس آ گئی تھی اور تحقیق کرنا شروع ہو گیا، لیکن ابھی پھپھو جان کو ہوش نہ آیا تھا۔ پولیس آ چکی تھی۔ وہ پھپھو جان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے پھپھو سے بیان لینا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیچھے دادی کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن میں لرز چکا تھا۔ اتنی کوششوں کے باوجود بھی میں ان کو نہ بچا پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش آ گیا۔ ان کی حالت بے انتہا خراب ہو چکی تھی۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی، لبوں کو ہلا رہی تھی، لیکن آواز ہم تک نہیں آ رہی تھی۔ بس ان کے کمرے سے باہر آیا اور پولیس کو ساتھ لے کر اس شخص کے گھر جا پہنچا۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ جیسے ہی ہم گھر گئے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ ابھی پولیس بہت پیچھے تھی۔ مجھ سے کہا، تم میرے گھر کیا کوئی ضروری کام تھا یا میری یاد ستا رہی تھی؟ میں نے اس گھٹیا انسان سے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی یاد نہیں ستا رہی تھی، بس مجھے آپ سے تھوڑا سا کام ہے، 2 منٹ کے لیے باہر آ جائیں، میری بات سن لیں۔ میں بہانہ بنا کر اس کو اس کے گھر سے تھوڑا سا آگے لے آیا۔ بس وہیں پر اچانک پولیس آ گئی اور اس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ اب میری پھپھو کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ ان کی حالت جس طرح سے گزر رہی تھی وہ صرف میں ہی جانتا تھا، لیکن ان کے مجرم کو سزا دلوانا میرا اولین فرض بن چکا تھا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہی پولیس اسٹیشن آ گیا۔ پہلے تو میں اس شخص نے ماننے سے انکار کیا۔ میں نے اس کی ساری حقیقت کھل کر آفیسر کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے خوب مارا پیٹا اور اس قدر بے رحمی سے مارا کہ اس نے بے بس ہو کر اپنی زبان کھول دی۔ اس نے اپنے کئی جرم تسلیم کر لیے۔ یہ شخص پیدائشی گناہ گار تھا، کئی معصوم لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ کر چکا تھا اور اب میری پھپھو کو بھی برباد کر چکا تھا، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ کئی اور معصوم جانیں اس کے جال سے پھنسنے والی تھیں، وہ بچ گئی تھیں، کیونکہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ جب اس کے فون کا پچھلا سارا ریکارڈ نکالا گیا تو وہ شخص کئی خاندانوں کا گناہ گار نکلا۔ اس نے ایسے کئی جرم کیے ہوئے تھے، میرے بس میں نہ تھا اور نہ ہی میرا دل کر رہا تھا اس شخص کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں۔ میں آفیسر سے کہہ چکا تھا کہ اس شخص کو پوری زندگی کے لیے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑنا۔ اس نے کئی لوگوں کی جان کا قتل کیا ہے۔ اس کو کوئی ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ کبھی بھی جیل سے باہر نہ آ سکے۔ آفیسر نے میری ہمت کو داد دی اور مجھے کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو اس کے خلاف ہمیں ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ تم اب اسے کبھی بھی آزاد نہیں دیکھو گے۔ یہ ہمیشہ ان سلاخوں کے پیچھے گلتا سڑتا رہے گا اور اپنے گناہوں پر خدا تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے گا۔ ابھی میں اور وہ آفیسر آپس میں یہی سب باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میرے موبائل فون پر کال آنے لگی۔ میں نے یہ کال کسی اور کی نہیں بلکہ میری پھپھو نے کروائی تھی، اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی پھپھو آپ کو بلا رہی ہیں، آپ جلدی سے ہسپتال پہنچنے کی کوشش کریں، ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جب میں نے پھپھو کے متعلق کہ یہ سب کچھ سنا تو میں فوراً سے سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ ہسپتال آ گیا۔ ہسپتال پہنچا تو پھپھو کو ہوش آ چکا تھا۔
ان کی طبیعت پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو وہ رونے لگی، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ تم سچ کہہ رہے تھے، میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا، اس اجنبی پر یقین کیا، اور دیکھو آج میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی ہوں۔ اس نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ کوئی دوسرا شخص مجھے اپنا سکے اور مجھے عزت دے سکے۔ اماں جان کہاں ہیں؟ تم نے اماں کو کچھ بتایا تو نہیں؟ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ جب پھپھو جان نے یہ سب کچھ کہا اور میں نے ان کو دیکھا کہ ان کو احساس ہو چکا ہے تو میں نے ان کو حوصلہ دیا اور تسلی دی۔ پھر میں نے ان کو بتایا، بس اسی لیے میں آپ کو روکتا تھا تاکہ آپ پچھتائیں، لیکن آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو گھر واپس لے آیا۔ گھر آئے تو دادی میرا اور پھپھو جان کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھا تو خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں، لگتا ہے کہ دونوں میں اب محبت بڑھ گئی ہے۔ پہلے تو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور اب دیکھو تو صحیح ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں مسکرانے لگ گیا، لیکن اس کے بعد پھر دادی نے جب پھپھو کی حالت پر غور کیا تو وہ ایک دم سے چونک گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یہ تو صحیح سے چل بھی نہیں سکتی، یہ کیا ہوا ہے؟ تب میں نے کہا، اماں جان، پھپھو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ان کو معمولی چوٹیں آ گئی ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب بہتر ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک بہت اچھے ڈاکٹر سے پھپھو جان کے بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے مجھے کچھ دوائیاں لکھ کر دی اور کہا کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ 3 ماہ کا کورس کرنے کے بعد پھپھو بھی ریکور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دادی جان نے ان کا مناسب جگہ رشتہ کر کے ان کی شادی کر ڈالی تھی۔ یہ سب کچھ ان سے میں نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس بار پھپھو نے خود ہی دادی سے کہا، اماں جان، اب وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنا فرض نبھائیں اور مجھے کسی بھی انسان کے ساتھ رخصت کر دیں، کیونکہ میں مزید آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ دادی جان کو بھی پھپھو کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ دادی تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کر لیں اور اس فرض کو ادا کرنے دیں۔ اب تو خدا تعالیٰ نے ان کی سن لی تھی۔ بہت جلد پھپھو جان کی شادی ہو گئی، میری بھی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ اب میں دادی کا سہارا بن چکا تھا۔ دادی ہر وقت بیمار رہنے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مجھے ہر وقت دعائیں دیتی رہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے پھپھو کی عزت کو بچا دیا ہے، کسی کو بھی کانوں کان اس چیز کی خبر نہ ہونے دی۔ لیکن شاید پہلے ہی میں نے اس کے شوہر کو یہ ساری حقیقت بتا دی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایسی باتیں چھپنے والی ہرگز نہیں ہیں۔ ایک دن ضرور ان کو پتہ چل جائے گا، اور نہ جانے اگر وہ کسی دوسرے انسان کے منہ سے یہ سب کچھ سنیں گے تو کیا ری ایکشن کریں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ شادی سے پہلے ان کو یہ سب کچھ بتا دیا جائے۔ میں نے بہت ہی آرام سے پھپھو کے شوہر کو یہ ساری بات بتائی، ان کو مطمئن کیا اور کہا کہ آگے آپ کی مرضی ہے۔ جب انہوں نے میری ایمانداری دیکھی تو مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور مجھے یقین دلا دیا کہ وہ کبھی بھی اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے اور میری پھپھو کا بے انتہا خیال رکھیں گے۔ بس اسی طرح پھپھو جان اپنے گھر میں خوش ہو گئیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی ہے، ان کی فیملی کو مکمل کر دیا ہے۔ میں بھی دادی جان کے ساتھ بہت خوشی کی زندگی گزار رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی پڑھائی کو مکمل کر رہا تھا۔ لیکن جب کبھی بھی مجھے وہ واقعہ، وہ شخص یاد آتا تو میں لرز اٹھتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر میں خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے بہت ساری اور معصوم لڑکیوں کی اس گھٹیا انسان سے جان بچا لی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے
اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔